آج ہم حضرت اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے اور ان کے افکار کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف شاعری ہی نہیں بلکہ پوری قوم کو سوچنے کا انداز دیا۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو اس دنیا سے رحلت فرمائی، لیکن حقیقت میں وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ ان کی شاعری، افکار اور ان کا پیغام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اقبال وہ مفکر تھے جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی سوچ سے آزاد کروایا اور انہیں اپنی اصل پہچان کا شعور دیا۔ خواتین و حضرات، ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب، ریکٹر UGI پروفیسر امجد علی خان صاحب، ڈائریکٹر اکیڈمکس UGI پروفیسر وسیم انور چودھری صاحب، اور ہمارے مہمان خصوصی بریگیڈیئر ریٹائرڈ وحید الزمان صاحب۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دینا چاہوں گی شراز احمد فرام کیمپس 106۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہر لہجہ ہے مومن ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخار و نہ بتخشا۔ Ladies and gentlemen, now I would like to invite our respected guest, Dr. Azmat Rubab, to please come up on the stage and share her thoughts with us. السلام علیکم۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم جس شخصیت کا یوم وفات منانے کے لیے جمع ہیں انہیں صرف ہم نہیں جانتے بلکہ انہیں پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ ان کے ریفرنس سے پوری دنیا ہمیں جانتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بڑی قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے اکابرین کو یاد رکھتی ہیں۔ تو آپ کا یہ ادارہ جو ہے آپ کو سب کو، آپ کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہاں بچیاں جو ہے وہ جو اقبال کے اشعار پڑھ رہی ہیں انہیں پڑھ کے بڑا مزہ آ رہا ہے، سن کے بڑا مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کا تلفظ درست ہے، شعر پڑھنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ تو اس سب کے پیچھے جو ہے ان کے اساتذہ اور سب منتظمین جو ہیں ان کی یقیناً کاوش شامل ہے۔ میرا آپ کو پیغام یہی ہے کہ آج سے آپ نے اقبال کو خود پڑھنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب اگلی بار اگلے سال آپ یہ تقریب منعقد کریں گے تو ہم میں سے بہت ساری طالبات جو ہیں وہ اقبال کو پورا نہیں تو کم از کم آدھا ضرور سمجھ چکی ہوں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن مسٹر محمد عبداللہ۔ بھرپور تالیوں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ Now I would like to invite Dr. Saadat Saeed, a great scholar and lecturer of Government College University. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو یہ یہاں پہ نغمہ چل رہا تھا۔ تو
یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ کوئی اور عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اس کا دوسرا حصہ جو ہے کلمے کا، وہ جو عشق رسول ہے علامہ صاحب کی شاعری میں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں پر مشتمل ان کا کلام، ان دونوں کے جو معاملات ہیں یا قرآن پاک میں جو کچھ اللہ نے کہا وہ، اور پھر حضور نے جس طرح سے اس کے مطابق ایک نظام قائم کیا، وہ علامہ صاحب کی کلام کا جوہر ہے، ساتھ ہے، ایسنس ہے۔ قرآن عمرہ کے لیے نہیں ہے، قرآن جاگیرداروں کے لیے نہیں ہے، قرآن سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہے، قرآن ان محنت کشوں کے لیے ہے، ان غریبوں کے لیے ہے جو کام کرتے ہیں اور محنت کر کے کماتے ہیں۔ یہ نظام علامہ صاحب نے اس نظام کی بابت پاچے باعت کرد اقوام شرق میں تفصیل سے لکھا ہے۔ آپ یہ مثنوی ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ صاحب کا ویژن کتنا براڈ تھا، اور وہ ویژن جو ہے وہ اس لحاظ سے براڈ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کی روشنی میں ایک ایسا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا اپنی شاعری میں، کہ جو نظام جو ہے جسے ہم ریاست مدینہ کا نظام کہہ سکتے ہیں، جس میں سودی نظام نہیں ہوگا، جس میں سرمایہ داری نہیں ہوگی، جس میں جاگیرداری نہیں ہوگی، جس میں کوئی آقا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہی تصور جو ہے یہ علامہ صاحب کا تھا۔ خود ہی ایک تلوار ہے اور اسے تیز کرنا، فساں تلوار کو تیز کرنے والی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی تصور علامہ صاحب کا تھا۔ بہت شکریہ جی۔ Ladies and gentlemen, I would like to invite our respected guest speaker, our young scholar and philosopher, Mr. Zaid Hussain on the stage. معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے تو میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی تمام ایڈمنسٹریشن کا، بالخصوص پروفیسر عبدالمنان خرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اقبال کے اس یوم عظیم پر اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یونیک واقعی ہی یونیک ہے، اور یہ بات کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ آپ ان کے نظام تعلیم کو دیکھیں، یہاں جو مروجہ تعلیم و تعلم کا جو نظام رائج ہے وہ ہر آنے والے طالب علم کو یونیک بنا رہا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں عرصہ دراز سے کہ یہاں کا جو ماحول ترتیب دیا گیا ہے وہ واقعی جس طرح اقبال ہر انسان کو یونیک بنانا چاہتے ہیں، بے مثل و بے مثال بنانا چاہتے ہیں، نادر و نایاب بنانا چاہتے ہیں، یونیک میں وہ تمام ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اقبال نے ہمیں اپنے پوٹینشل کو پہچاننے کا درس دیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آگہی از کیف و کم خیش، یمی تعمیر کن از شبنم خیش، دلا دریوزہ مہتاب تاکی، شب خدرا بر افروز از دم خیش، کہ اگر اے انسان تو اپنے کیف و کم سے، اپنے پوٹینشل سے، اپنی صلاحیتوں سے آگاہ ہو جائے تو تم شبنم کے قطروں سے ایک سمندر تعمیر کر سکتے ہو۔ اور اے دل تو کب تک چاند کی، سورج کی روشنی کا بھیک مانگتا رہے گا؟ تم اپنے ضمیر کی روشنی سے، اپنے خودی کی روشنی سے اپنا جہان جو ہے وہ آباد کر لو، روشن کر لو۔ اقبال نے ہمیں جدید علوم کو اپنانے کے لیے ایجادات کرنے پر بڑا زور دیا ہے۔ فرماتے ہیں جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ، کہ یہ عالم ایجاد ہے، یہاں نت نئی ایجادات آ رہی ہیں
लम्हा लम्हा नई इन्वेंशंस आ रही हैं। अगर आपने भी अक़वाम आलम में इज़्ज़त और वक़ार का मुकाम हासिल करना है तो आए इजादात करें। इकबाल फरमाते हैं हर के उरा कुव्वत तख्लीक नीस पीश माँ जुस काफिर व ज़िंदीक नीस, कि अगर किसी इंसान में इजाद व तख्लीक करने का ज़ौक़ निकल जाए तो मेरी नज़र में वो काफिर व ज़िंदीक के सिवा कुछ नहीं। और अल्लामा ये भी फरमाते हैं लज्जत इजाद व नमूद अज़ दिल रवद आदमी अज़ ख़ीश्तन गाफिल लवद, कि जिस किसी इंसान के अंदर इजादात करने की, तख्लीकात करने की सलाहियत निकल जाए तो वो अपनी असल से गाफिल हो जाता है। अपनी असल क्या है? वो फरमाते हैं अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। इंसान के ज़मीर में हरफ़ कुन फ़ायाकून की रमक मौजूद है। ये कुन फ़ायाकून क्या है? इकबाल बयान करते हैं कि ये इंसान के अंदर बतौर खलीफातुल्लाह ये वदियत किया गया है कि वो भी बतौर खलीफा रब ताला का जो कहता जाए वो होता जाए। मैडम शबनम मजीद पाकिस्तान की नामवर गुलकारा जिन्होंने तमगा इम्तियाज़ हासिल किया, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की शागिर्द रहीं, फिल्म के प्लेबैक OSTs भी किए और PTV के 2 अवार्ड्स भी हासिल किए। मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज फॉर अ सोलफुल परफॉर्मेंस। इकबाल की शख्सियत शायरी की दुनिया में इस लिहाज से भी मुमताज़ है कि वो हर दौर हर अहद के लिए पसंदीदा तरीन शायर रहे और आज भी दानिश्वर तबका उन्हें मुख्तलिफ अदवार में खराज तहसीन पेश करता नज़र आता है। कुछ इसी किस्म का जज्बा हमारे चेयरमैन साहब भी रखते हैं, जिसका सबूत इस तकरीब का इनेकाद है, जो इकबाल से उनकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने जिस तरह ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस तकरीब के इनेकाद को मुमकिन बनाया, इसके लिए अपना वक्त दिया, जिससे इस महफिल को 4 चांद लग गए। तो आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम साहब। इकबाल इस खित्ते के अजीज़ तालबात, हर खित्ते में अल्लाह ताला ने, हर इलाके में, हर अहद के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुछ इस तरह की हस्तियाँ, कहीं वो शेक्सपियर की सूरत में, कभी वो इमाम गज़ाली की सूरत में, कभी शेख सादी की सूरत में ईरान के अंदर, और हमारे हिस्से में ये हज़रत अल्लामा इकबाल। और मुझे कहने दीजिए कि जितने भी मैंने ये नाम लिए, इन सब से कदावर शख्सियत अपनी फ़िक्र के एतबार से, अपनी सोच के एतबार से, और जिस अहद में इन्होंने जो फरीज़ा अंजाम दिया, हम सब उनकी इस रहमत, इस मेहरबानी और उनकी इस शफ़क़त के नतीजे में आज आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अल्लामा इकबाल ही हैं जिन्होंने एक बुनियाद फराहम की। वो सिर्फ़ एक मुफक्कर ही नहीं, एक थिंकर ही नहीं, बल्कि वो एक रिफॉर्मर्स भी थे। उन्होंने इस कौम को जगाया, बेदार किया, इस कौम को आज़ादी के लिए तैयार किया। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी उसी सूरत मुमकिन हुई जब हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को ये तालीम दी, ग़ुलामी से नफ़रत सिखाई, खुदी का दर्स पैदा किया। इकबाल की फ़िक्र में जो नुमाया चीज़ हमें मिलती है वो इश्क़ रसूल है। ये इश्क़ रसूल, और अगर आपने कुरान को समझना है, दीन को समझना है, अभी प्रोफेसर बता रहे थे कि आप इकबाल को पढ़िए। ये सही मानों में ये कुरान की तफसीर है। ये जो दीन हमें सिखाता है, जो दीन का मकसद है, हमें जो बात हम तक पहुंचाना चाहता है, ये बात आपको कलाम इकबाल में मिलेगी। अपने दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर कीजिए। यही इकबाल का पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही मेरे दीन का हुक्म है। Now I would like to invite Brigadier Retired Wahiduzzमान साहब, sir, please come up on the stage. इकबाल ने कहा था, नौजवानन
تشنا لب خالی ایاغ. نوجوانان تشنا لب خالی ایاغ. آج کے جو نوجوان ہیں وہ پیاسے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں جو جام ہے وہ خالی ہے. شست روح تاریک جان روشن دماغ. ان کے چہرے دھلے ہوئے ہیں, میک اپ کیا ہوا ہے, بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. شست روح تاریک جان, ان کی جان تاریک ہے. روشن دماغ, اور ان کے دماغ جو ہیں وہ بجلی کے چراغوں سے روشن. یہاں پہ انہوں نے بجلی کے چراغوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن اور ایک شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ مغرب جو ہے وہاں پہ دماغ کے اندر بجلی کے چراغ جلا رکھے ہیں. جسے اقبال نے کہا کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے, ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار. وہاں بھی انہوں نے یہ ایک شعر میں جا کے اس کی بات کی ہے بجلی کے چراغوں سے. اور اس نگاہ کی بھی اقبال نے تنقید کی ہے جو سرمۂ افرنگ سے روشن ہو. اور اقبال ایک درد دل والے انسان تھے جنہوں نے کہا ہے کہ نہ پنداری کے من بھی باد مستم, مثال شاعران نفسان مستم. یہ مت سوچنا کہ میں پیے بغیر مست ہوں, شاعروں کی طرح میں افسانے باندھ رہا ہوں, میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو نور حق دکھا رہا ہوں. اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Now I would like to invite Ma'am Sonia Asher. Ma'am, please come up on the stage and share your words with us. آپ لوگوں کی محنت, آپ لوگوں کی کاوش, اور جو آپ لوگوں کے لیے یا آنے والی نسلوں کے لیے یا موجودہ نسلوں کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے, قابل تعظیم ہے. اور یہاں پر آنے کا اتفاق میرا دوسری بار ہوا اور ہمیشہ کی طرح اچھا لگا یہاں پر آ کر. آج یہاں پر آ کر مجھے اچھا اس لیے لگا کہ آج ہم جو ڈیتھ اینیورسری یہاں پر منا رہے ہیں ہمارے عظیم شاعر, مفکر, رہنما علامہ اقبال صاحب کی, اور آج ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں. اقبال کا ماننا تھا کہ ایک مضبوط قوم وہی ہوتی ہے جو اپنے اندر خودی, اعتمادی اور یقین رکھتی ہو. اقبال نے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں خواب دیکھنے اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کی ترکیب دی. آج بھی ہمیں محنت, عزم اور خدا پر کامل یقین رکھنا جو ہے وہ سکھاتے ہیں. اقبال کا خواب ایک ایسی آزاد سرزمین تھا جہاں ہم جو ہیں اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں. آج ہم جس پاکستان میں رہتے ہیں وہ اسی خواب کی تعبیر ہے. اور میں ضرور نوجوانوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ محنت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک ایسا آپ کو حکم بھی ہم کہہ سکتے ہیں, ایک ایسا آپ کو درس بھی دیا گیا ہے کہ محنتی کے ہاتھ میں برکت ہے. اور اقبال کی شاعری یہاں پر بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Chairman UGI Professor Abdul Manan Khurram along with all the higher management to present the souvenirs to our respected guests.